پاک جس وقت بغداد میں آئے تھے مارے جاتے تھے. حضرت ابوبکر حضرت عمر سے نفرت کرنے والے بہت سارے شیعہ تھے اس وقت. ایسے زمانے میں کیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان بند کر کے رہ رہے تھے, چھپ چھپ کر کے رہ رہے تھے؟ نہیں. جامع مسجد میں جب آپ نے درس شروع کیا تو شیخین کی فضیلت سے ہی شروع کیا اور اپنا سکہ ایسا بٹھایا. چند سالوں کے بعد تو بغداد کے وقت کا خلیفہ بھی غوث پاک کے مریدوں میں شامل رہا. اس سے یہ بات سمجھ کر کے چلو, حالات زمانہ جیسے بھی ہوں لیکن اسلام نہیں بدلا جائے گا, میرے مصطفیٰ کی شریعت نہیں بدلی جائے گی. ہر زمانے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو من و عن بیان کیا جائے گا. آج میں کھل کر کے کہتا ہوں, بہت سارے لوگوں کو یہ ڈر لگتا ہے جہاد کا لفظ ہی مت لائیے آپ تقریر میں, بڑے حالات خراب ہیں. لوگ سننے والے بھی ڈرتے ہیں, آزو بازو والے بھی ڈرتے ہیں کہ مفتی صاحب ایسا بولیں کل میڈیا میں آ جائے گا اور پھر ہم کو آتنکوادی بنا دیا جائے گا, جہادی مولوی بنا دیا جائے گا. میں ان سے کہتا ہوں تمہارے سرٹیفکیٹ کی کوئی ضرورت نہیں, تم جتنا بھونکنا ہے بھونک لو. میں آپ سے پوچھتا ہوں جہاد کی ڈیفینیشن اگر ان ظالموں نے بدل رکھی ہے تو کیا تم چھوڑ دو گے؟ مثال کے طور پر تم جس گھر میں رہتے ہو اس گھر کی چوکھٹ کو اگر کوئی آ کر کے گندا کر کے جائے, الٹا سیدھا لکھ کر کے جائے تو گھر چھوڑ کر بھاگو گے؟ نہیں, دھل لو, چوکھٹ کو صاف کر لو. آج ان ظالموں نے جہاد کے لفظ کو ایسا پروپیگنڈا بنا کر بدنام کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس لفظ سے سبکدوشی اختیار کر لیں. اگر اس لفظ کو ہٹا دیا جائے تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی سیرت ختم ہو جائے گی. مدینے کی زندگی حضور کی کیسے بتاؤ گے؟ بدر کیسے بتاؤ گے؟ احد کیسے بتاؤ گے؟ خندق کیسے بتاؤ گے؟ حنین کیسے بتاؤ گے؟ تبوک کیسے بتاؤ گے؟ یہ سب غزوات میرے آقا کی زندگی کے ہیں. اس لفظ سے ڈر کر بھاگتے رہو گے تو کل یہ تمہیں نماز چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے. لفظ نماز بھی چھوڑ دو, پھر تیسرے دن قرآن کا لفظ بھی ہٹا دیا جائے گا. اس لیے میرے عزیزو, حالات زمانہ جیسے بھی آئیں, اسلام سچا ہے یا نہیں؟ اسلام سچا ہے یا نہیں؟ اس کی تعلیمات سچی ہیں یا نہیں؟ تو پھر اس کو بتانے میں کوئی ہمیں مذائقہ نہیں ہونا چاہیے, کوئی حرج اور ڈر نہیں ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت نے ہمارے دلوں سے خوف نکالا اور فرمایا ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ. خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. عزیزان گرامی وقار, کل کو آپ میں سے کوئی یہ مت سمجھنا کہ مولانا بہت بولتے تھے اور پولیس نے ان کو پکڑ لیا اور قید کر دیا. مجھے اس کا کوئی فکر نہیں ہے. کل کو اگر مجھے گرفتار کرتے ہیں, پھانسی پر چڑھاتے ہیں, ٹکڑے کرتے ہیں, سب کے لیے تیار ہیں. اس لیے کہ جب میرے مصطفیٰ کے قدموں میں سر رکھ ہی دیا ہے, یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں. یا رسول اللہ تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں. آپ کو یہ بات میں آج اس لیے بتا کر کے جا رہا ہوں, کل کو کوئی پھر مت جانا. دیکھو مولانا بہت بولتے تھے, ان کا حشر کیا ہو گیا, انجام کیا ہو گیا, پھانسی پر چڑھا دیا گیا, عمر قید کی سزا ہو گئی, جیل میں چلے گئے, فلاں ہو گیا. کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں. اس لیے کہ ہم جھوٹی باتیں گڑھ کر کے نہیں بول رہے, میرے مصطفیٰ کی شریعت بیان کر رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت تمہارے درمیان بانٹ رہے ہیں. اگر ہم سے کوئی بھی چیز اس طرح کی دنیا نے آزمائش میں کر ڈالی, تب بھی سمجھنا اسلام ویسی پھلتا پھولتا رہے گا. مجھ جیسے ہزاروں سلمان آئیں گے اور چلے جائیں گے, لیکن میرے مصطفیٰ کا دین صبح قیامت تک چمکتا رہے گا. سب چمکتا رہے گا, کیونکہ ایسے حالات پہلے ہو چکے. علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ, نام سنا ہے آپ نے؟ مراد آباد شہر کے ایک بڑے غیور عالم دین. انگریز ان سے بڑے نفرت کرتے تھے کیونکہ حق بولتے تھے, حق بولتے تھے. ان کی زبان میں اللہ نے اتنا اثر عطا کیا تھا, ہزاروں کا مجمع صرف ایک جملہ سننے کے لیے آ جاتا. انگریزوں نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی. 3000 انگریز مل کر کے کفایت علی کافی صاحب کو پکڑے. 3000. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے, ایک شیر کو پکڑنے کے لیے 3000 کتوں کی ضرورت پڑتی ہے. وہ محمد عربی کا شیر ہے. پکڑ کر کے لائے, گرفتار کر کے اندر لائے, گورنر ہاؤس میں لا کر کے ان سے کہا گیا کہ اپنی زبان بدل ڈالو.
انگریزوں کی حمایت میں بیان کرو، تمہیں عہدہ بھی دیں گے، وزارت بھی دیں گے، کوئی منسٹری دے دی جائے گی اور ماہانہ وظیفہ بھی۔ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرا دین اتنا سستا نہیں ہے، واہ 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 واہ، میرا دین اتنا سستا نہیں ہے۔ تو ان انگریزوں نے کہا تو پھر تیار ہو جاؤ ہماری مہنگی چیز کو قبول کرنے کے لیے۔ کہا کیا ہے؟ سزا کیا دی پتہ ہے انگریزوں نے؟ استری کو گرم کرتے تھے اور ان کے جسم پر لگاتے تھے، پریس آئرن، استری گرم کرتے تھے اور اس کے بعد علامہ کفایت علی کافی کے جسم پر لگاتے تھے انگریز، اور چمڑی جل جاتی تھی رات کے وقت، اور جب چمڑی جل جاتی تھی تو اس پر نمک چھڑکتے تھے۔ یہ علامہ کفایت علی کافی کا صبر استقلال کیسا ہوگا! 7 دن تک مسلسل یہ انگریز ان کے جسم پر استری پھیرتے رہے، نمک چھڑکتے رہے، 7 دن کے بعد بھی پوچھتے رہے تو پہلے دن جو جواب تھا وہی آج کے دن بھی جواب تھا۔ واہ 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 واہ، زمین ٹل سکتی ہے، زمانہ ٹل سکتا ہے، محمد عربی کا قول نہیں ٹلے گا، اس لیے کہ وہ سچا غلام ہے۔ اس کے بعد انگریزوں نے کہا اس سے مہنگی چیز قبول کرنے کو تیار ہو جاؤ۔ کہا کیا ہے؟ کہا پھانسی ہوگی۔ کہا خوشی ہے مجھے۔ مراد آباد شہر کے چوراہے پر پھانسی کا پھندا لٹکایا گیا۔ علامہ کفایت علی کافی کو گرفتار کر کے لوگ انگریز لے کر کے آئے۔ اس وقت بہت سارے لوگ وہاں کھڑے تھے یہ نظارہ دیکھنے کے لیے۔ آخری سفر تھا کفایت علی کافی کا۔ میں بتا رہا ہوں یہ واقعہ کیوں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کسی کے جانے سے ختم نہیں ہوتا۔ یہ ظالم سوچتے ہوں گے اس کو پکڑ کے اندر کر دو ختم ہو جائے گا، اس کو پکڑ کے ایک چراغ بجھاؤ مولا 100 چراغ روشن فرماتا ہے۔ واہ واہ، کفایت علی کافی کو پکڑ کر کے لایا گیا اور پھانسی کے پھندے پر لے جایا جا رہا تھا۔ دنیا دیکھ رہی تھی۔ انگریزوں نے پوچھا کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ۔ لوگوں کی آخری خواہش ہوتی ہے بیوی سے مل لوں، بچے سے مل لوں، ماں سے مل لوں، بھائیوں سے مل لوں، جائیداد کی وصیت کر لوں۔ نہیں، علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عاشق رسول تھے۔ کہتے ہیں آخری خواہش صرف اتنی ہے کہ ایک بار میں نعت رسول پڑھ لوں، واہ 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 واہ، جانے سے پہلے ایک بار رسول اللہ کی نعت پڑھ لوں۔ واہ واہ واہ، کہا گیا کہ تم پڑھ سکتے ہو۔ ادھر پھانسی کا پھندا لٹک رہا ہے، ادھر کفایت علی کافی لوگوں کی طرف دیکھ کر کہہ رہے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ واہ واہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ میرے عزیزوں، سیدنا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اسی حال میں پھانسی دے دی گئی، اور آپ کو پھانسی دے کر کے 8 دن تک جشن مناتے رہے انگریز کہ ختم ہو گیا مولوی جو بہت بولتا تھا، ہاں بہت بولتا تھا، اس کو ختم کر دیا گیا۔ ان کو ایسا لگتا ہوگا کہ ایک حق بیان کرنے والا ربانی عالم ختم ہو گیا تو اس امت کا حال بے حال ہو جائے گا، سب تتر بتر ہو جائیں گے، لیکن ان ظالموں کو یہ خبر نہیں۔ ادھر کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 1857 میں مراد آباد میں وہ پھانسی دے رہے ہیں، اسی کے 1 سال بعد قریب میں ہی، مراد آباد کے قریب میں ہی بریلی شہر میں مولا احمد رضا خان کو پیدا کر رہا ہے۔ ایک عاشق رسول کو تم نے پھانسی پر چڑھایا، پڑوسی شہر میں مولا نے ایسا عاشق پیدا کیا کہ پھر جب وہ کھڑا ہوا تو پوری دنیا کے دلوں میں عشق رسول بھر ڈالا، عشق رسول بھر ڈالا۔ آج تک اس کی گرمی ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر امام احمد رضا خان نے پورا کفارہ ادا کر دیا۔ انگریزوں نے جو جو علماء کو پھانسی دی تھی، عاشقان مصطفیٰ کو موت کا شکار کر دیا تھا، امام احمد